اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 167 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں گے پیروکار کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے بیزار ہوتے جیسا وہ ہم سے بیزار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا ان کے اعمال کی حسرت ان پر اور وہ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا حسرت کرنا جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ پیروکار کہیں گے کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں۔ مومن مرنے کے بعد دنیا میں لوٹ کر آنے کی کبھی تمنا نہیں کرے گا، وہ تو دنیاوی تکالیف سے چھوٹ گیا۔ یہ تمنا جو ہے یہ کفار کے لیے خاص ہے، کیونکہ جو بات کفار کے عذاب کے سلسلہ میں بیان ہو مومن کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور وہ کہیں گے کہ ہم ان سے بیزار ہوں گے جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہیں، یعنی تا قیامت جو کفار اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہوئے اسلام کی طرف نہیں آئے، تو جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ بڑے ان سے بیزار ہوں گے، تو چھوٹے کہیں گے کہ کاش ہمارا دنیا میں جانا دوبارہ ہوتا، یہ بھی ہمارے ساتھ دنیا میں دوبارہ جاتے۔ تو جس طرح آج یہ ہم سے تعلق توڑ رہے ہیں، ناطہ توڑ رہے ہیں، ہم بھی دنیا میں ان سے تعلق اور اپنا رابطہ جو ہے وہ توڑ دیتے۔ کاش ہم دنیا میں واپس جائیں اور جا کر ان سے ہم اپنا بدلہ لیں اور ان کی پیروی نہ کریں، کیونکہ بڑے کفار جو تھے ان کی وجہ سے بعض چھوٹے کفار بھی جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ قیامت کے دن جب منظر دیکھیں گے تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمارا دنیا میں جانا واپس ہو، لیکن اس وقت ان کا حسرت کرنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا کسی کام نہیں آنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا ان کے کام جو ان پر حسرت وہ کرتے رہیں، اور وہ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ یعنی مومن کے اعمال انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اس کے لیے باعث حسرت نہ ہوں گے، بلکہ مومن کے اعمال اس کے لیے باعث مسرت یعنی خوشی کا باعث بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کسی کے اعمال کم ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے بخشش فرما دے گا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کی نیکیاں قبول ہوں گی اور گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، مگر کفار جو ہیں ان کی نہ نیکیاں قبول ہوں گی جو انہوں نے دنیا میں رہ کر کی، کیونکہ بعض کفار بھی ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں دنیا داری کے لحاظ سے، تو ان کی وہ نیکیاں ان کے لیے کل قیامت کے دن کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی چیز جو ہے اپنی نیکیوں کو قبول کروانے کے لیے وہ ہے ایمان۔ تو جب تک بندہ ایماندار نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے اقرار اور سچے دل سے اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا، اور جتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا اتنی دیر تک لاکھوں دنیا داری کے لحاظ سے بظاہر دیکھنے میں اچھے اعمال کر لے تو اس کے اچھے اعمال صرف دنیا تک اس کو فائدہ دے سکتے ہیں، قبر اور حشر میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ لیکن مومن جو ہے وہ جب اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کام کا اس کو اجر دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، قبر میں بھی اچھے
اعمال کا اس کو اجر جو ہے وہ ملے گا، اور قیامت کے دن اچھے اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے ہر مومن، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ایسے کام کرے کہ کل قیامت کے دن وہ اس کے اعمال اور کام اس کے لیے باعث حسرت نہ ہوں، بلکہ اس کے لیے باعث مسرت یعنی خوشی کا باعث بنے۔ تو دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اچھے کام کرتے ہوئے قیامت کے دن اپنے لیے خوشی کا باعث بنانے والے کام جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔